صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی۔ تو پچھلی کئی نشستوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ایک پہلو بیان کیا، حسن اخلاق۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ایک پہلو ہے کہ نام محمد یعنی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں۔ اس موضوع کے لیے ہم نے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا سورہ فتح کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی تقریباً آخری آیتوں میں سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں جس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا، بلکہ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4000 سے زیادہ اسماء ہیں، اور علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ اسماء النبی پر علماء نے بہت کام کیا، سینکڑوں اسماء قرآن و حدیث سے نکالے ہیں اور ان کی تشریحات بھی کی ہے، اور اس پر کتابیں موجود ہیں۔ الشفا وغیرہ میں، المواہب اللدنیہ میں بھی امام قسطلانی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ تو بہرحال اس طرف تو آج گفتگو کا حصہ ان تمام باتوں کو بنانا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں وہ تمام تر نام صفاتی ہیں، ایک نام ذاتی ہے اور ایک روایت میں 2 نام ذاتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نام ہے نا، اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی ہیں، ایک نام اللہ یہ ذاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں، مصطفیٰ، مرتضی، حبیب، کلیم، شفیع، جتنے نام ہیں رسول اللہ کے یہ سب صفاتی ہیں۔ آپ کے 2 نام ذاتی ہیں، احمد اور محمد۔ قرآن مجید میں آپ کا ایک نام احمد ایک جگہ ذکر کیا گیا، اور آپ کا نام محمد 4 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور انہی 4 مقام میں سے ایک جگہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اسماء ہیں جس میں آپ نے خود ہی فرمایا ان لی اسماء انا احمد و انا محمد انا ماحی یمحو اللہ بی الکفر، بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں۔ اور فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی اس وجہ سے ہوں، ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ فرمایا میں ماحی اس وجہ سے ہوں کہ اللہ نے میری ذات کی وجہ سے، میری وجہ سے کفر کو مٹایا ہے۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں یعنی حشر کیے جانے والا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کل انسانیت کا حشر میرے قدموں پہ کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں یعنی میرا نام عاقب ہے، اور عاقب کا معنی ہوتا ہے آخری۔ فرمایا معنی یہ ہے لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس طرح کئی روایات ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسماء کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہ تمام اسماء صفاتی ہیں۔ آپ کا نام محمد سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ ذاتی ہے، اور آپ کا نام قرآن مجید میں اسم محمد سے 4 مقامات پر لیا گیا۔ اس جگہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوا سورہ فتح میں۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر بیان کریں گے، اور پھر اس سے نکلنے والے چند بہت ہی خوبصورت فوائد ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ سورہ فتح کا جب آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ فتح بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، ان تمام موضوعات میں ہی گھرا ہوا ہے۔ سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کا موضوع ہے، فتح خیبر کا موضوع ہے، صلح حدیبیہ کا موضوع ہے، بیعت رضوان کا موضوع ہے، اور آخر میں جا کر حجۃ القضاء، عمرۃ القضاء کا موضوع آتا ہے۔ یہ تمام موضوعات سورہ فتح کے اندر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے
تو مدینے آنے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ مکی تھے اور جتنے مہاجر صحابہ تھے وہ سب بھی مدینے آ گئے۔ صحابہ کرام کی یہ زندگی کا معمول تھا، صبح اٹھتے تو بیت اللہ کو سامنے دیکھتے تھے، اب بیت اللہ تو ہے نہیں تو بڑے غمزدہ ہوتے۔ کئی سال گزر گئے اسی طرح کہ انہوں نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، 6 سال گزر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیدار ہوئے اور آپ مسکرائے اور صحابہ کرام سے فرمانے لگے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا ہے، سب خوشی منانے لگے اور تیاری کرنے لگے، چلو ہم عمرے پر چلیں گے۔ معلوم کسی کو بھی نہیں ہے کہ یہ ہوگا کیسے، کیا مکے والے صلح کر لیں گے، کیا ہم مکہ فتح کر لیں گے، یا ان سے کوئی معاہدہ ہو جائے گا، کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یقین سب کو ہے جب رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے تو ہم جائیں گے۔ تو یہ سنہ ہجری 6 کا واقعہ ہے جس کو سورہ فتح کے آخر میں اللہ نے بیان کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین۔ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے دیکھے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا کہ وہ تم سب کے سب مسجد حرام میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو رہے ہو۔ تو یہ بعد میں ہوا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب چلے، تیار ہو گئے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی معلوم ہوا، اطراف میں جتنے صحابہ تھے سب جمع ہونے لگے، ہوتے ہوتے کم و بیش 1450 سے 1500 کی تعداد ہو گئی۔ وہ ابتدائی آغاز اسلام کی بات ہے نا، ابھی تو ہجرت کیے ہوئے 4-5 سال ہی ہوئے ہیں، 6 سال میں یہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع 6 سال میں ہے۔ 1500 کی تعداد ہو گئی قریباً صحابہ کرام کی، اور سب کے سب احرام باندھے تیار ہیں۔ اور پھر ایک موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ساتھ چلے اور مدینے سے مکے سے ایک کچھ دور کے فاصلے پر آپ رک گئے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا یہ رکی نہیں ہے، اسے روکا گیا ہے۔ چنانچہ اب یہاں رک گئے اور پھر یہاں سے اہل مکہ کے ساتھ سفارتی معاملات ہوتے رہے۔ وہ کہتے ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، یہ کہتے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم 3 دن کے لیے ہم وہاں رکیں گے، عمرہ ادا کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، صفا اور مروہ کی سعی کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ یہ کہتے کہ ہمیں آنے دو، اور وہ کہتے کہ مکہ ہماری جاگیر ہے، یہاں ہمارا تسلط ہے، یہاں ہمارا اقتدار ہے، ہم تو تمہیں آنے نہیں دیں گے۔ بس یہ کہتے ہم نے آنا ہے، وہ کہتے ہم آنے نہیں دیں گے۔ یہی کشاکشی چلتی رہی اور صحابہ کرام حدیبیہ کے میدان میں کم و بیش 40 دنوں تک ٹھہرے رہے۔ دنوں میں چونکہ اختلافی روایات ہے کتنے دنوں تک ٹھہرے، لیکن کئی دنوں تک ٹھہرے، کئی ہفتوں تک ٹھہرے رہے۔ بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ آپ اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے ایک معاہدہ کیا جسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ، جو احادیث میں صلح حدیبیہ کے نام سے ہے، جس میں کئی آرٹیکل تھے، کئی شقیں تھیں، کہ اس میں سے ایک شق یہ تھی کہ اس سال تو مسلمانوں کو ہم عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال یہ آئیں گے عمرہ ادا کرنے کے لیے، لیکن ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنی اب ہے، اور یہ 3 دنوں کے لیے آئیں گے اور 3 دنوں تک ہم اپنے اپنے گھروں سے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، شہر مکہ خالی کر دیں گے، 3 دنوں تک یہ زیارت کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جب آئیں گے تو اپنے ساتھ سوائے قربانی کے جانور کے اور ایک تلوار کے جو راستے کی حفاظت کے لیے ہوگا، کوئی جنگی سامان یا کوئی جنگی لباس پہن کر نہیں آئیں گے۔ یہ سارے معاہدے ہوئے کہ آئندہ سال یہ عمر ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی معاہدے تھے جس کی الگ الگ شکیں ہیں، اس میں سے ایک معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہے، نہ یہ ہم سے لڑیں گے نہ یہ وہ ہم سے لڑیں گے۔ اس طرح کا معاہدہ جب ہونے لگا تو اہل مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، دانشور تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ معاہدے، ظاہر ہے کہ جب معاہدہ ہوتا ہے، جب کوئی لکھنے کی بات ہوتی ہے، جب کوئی خاص معاہدہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے دانشور بیٹھتے ہیں نا، کوئی عام لوگ تو نہیں بیٹھتے۔
بڑے بڑے لوگ، دانشور عقل مند لوگ بیٹھتے ہیں، جو اہل رائے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو سب بیٹھے اسی میدان میں، حدیبیہ کے میدان میں۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے اس وجہ سے ہے کہ یہ حدیبیہ کے میدان میں یہ سارا صلح نامہ لکھا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب لکھنے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو کاغذ قلم دیا اور فرمایا علی لکھو، ھذا ما صالح محمد الرسول اللہ علی فلاں ابن فلاں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما صالح محمد رسول اللہ من فلاں ابن فلاں۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ طے ہوا ہے فلاں ابن فلاں اہل مکہ کے ساتھ۔ یہاں تک لکھا مولا علی رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے روک دیا اور دو اعتراض کیے، اہل مکہ نے دو اعتراض کیے اور بہت ہی بھاری بھرکم اعتراض کیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں دستخط تو ہم کریں گے، لیکن دستخط کرنے سے پہلے کچھ اصلاح کر دیجئے، اس لیے کہ آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ رحمان و رحیم کو ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ کو تو وہ جانتے تھے، اس لیے کہ وہ اہل توحید تھے۔ تو کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسم اللہم لکھیے، تاکہ جب ہم دستخط کریں تو اس میں ہماری بھی تو تائید ہو جائے گی نا۔ ہم دستخط کر دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ رحمان و رحیم کو ہم بھی جانتے ہیں، رحمان و رحیم کو ہم بھی مانتے ہیں، حالانکہ ہم تو مانتے نہیں۔ پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیا، اس میں آپ نے لکھا ہے ھذا ما صالح محمد الرسول اللہ من اہل مکہ فلاں ابن فلاں۔ یہ وہ معاہدہ نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی جانب سے طے ہو رہا ہے اور اہل مکہ کی جانب سے ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھیے، اس لیے کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں۔ اگر آپ نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا اور ہم نے اس میں دستخط کر دیے تو ہم تو جانے انجانے میں آپ کو ماننے والے ہو جائیں گے، حالانکہ ہم تو مانتے نہیں۔ اگر ہم آپ کو مانتے تو آنے دے دیتے۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ دانشور لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ تو ہوتے ہیں نا۔ تو انہوں نے ایک فنی اعتراض کیا، اور ایک طرح سے ان کا اعتراض صحیح تھا، اس لیے کہ جب وہ اس طرف تھے تو ان کا اعتراض بھی بالکل درست تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اس میں آپ نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے، جبکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اور جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تو ہم دستخط کیسے کریں؟ اور اگر ہم نے اس میں دستخط کر دیے تو گویا ہم جانے انجانے میں آپ کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراض کو دیکھا، ان کے بچکانہ پن کو دیکھا، مزاج کے نابالغی کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا تمہارے ماننے یا ماننے سے کیا ہوتا ہے، میرا رب تو مانتا ہے کہ میں اس کا حبیب ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ آپ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا اور فرمایا علی میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دو اور محمد ابن عبداللہ لکھ دو، یعنی محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد الرسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، یعنی یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبداللہ کی جانب سے، وہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے اس کی جانب سے ہے، یہ لکھ دو، رسول اللہ کاٹ دو۔ یہ وہ موقع تھا جس پر محدثین نے لکھا، جس میں امام رازی بھی ہیں اور دیگر محدثین ہیں، شارحین حدیث ہیں، انہوں نے لکھا مولا علی رضی اللہ عنہ نے کاغذ قلم رسول اللہ کے حوالے کر دیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدمت مجھ سے نہیں ہوگا، اتنی جسارت مجھ سے نہیں ہوگی کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کاٹتے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بد باطن ہیں، یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان کے عقیدے کی وجہ سے میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کیوں کر کاٹ دوں، اس لیے کہ علی کا عقیدہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے محبت کے انداز کیسے نرالے ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے میں نہیں کاٹوں گا۔ تو پھر کہتے ہیں محدثین نے لکھا کہ اس جگہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے،
کہ اس جگہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ قلم لیے اور جو ترمیم کرنی تھی آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ ترمیم کر دی، پھر آپ نے انہیں دے دیا۔ اب یہ صلح تو ہو گیا، لیکن کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کٹوا دیا نا، وہ تو نہ مانے، اور چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ نام ماننے والے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے محمد کے ساتھ رسول اللہ کٹوا دیا۔ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دکھ ہوا کہ انہوں نے مجھے اللہ کا رسول نہ جانا، اس وجہ سے میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کٹوا دیا، رسول اللہ مٹوا دیا۔ تو کہتے ہیں ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اگر ساری دنیا تمہیں اللہ کا رسول نہ مانے تو نہ مانے، میں رب کائنات کہتا ہوں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، دلاسا دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ پیارے حبیب اگر وہ نہ مانتے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، وہ اگر نہیں کہتے تو نہ کہیں، آپ کا رب یہ اعلان کرتا ہے اور یہ اعلان قیامت تک اس کی بادگشت سنائی دیتی رہے گی، قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے گا، جو قرآن پڑھے گا کافر مٹ جائیں گے، ان کا دعویٰ مٹ جائے گا اور ان کے دعوے کے دلائل ختم ہو جائیں گے، لیکن رب مٹنے والا نہیں، رب کا کلام مٹنے والا نہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میں نے اپنے کلام میں آپ کو اللہ کا رسول کہہ دیا، وہ مٹ گئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن قیامت تک محمد الرسول اللہ کی بادگشت سنائی دیتی رہے گی۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو یہ اس آیت مقدسہ کا پس منظر ہے، شان نزول ہے جو ہم نے بیان کیا، انتہائی اختصاراً بیان کیا۔ اب اس میں سے دو فوائد نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہے اور بعض لوگوں کا عقیدہ اور ہے، جسے آپ دو لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک خوش عقیدہ اور ایک خشک عقیدہ۔ جو خشک عقیدہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور جو خوش عقیدہ ہیں، جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، جو محدثین کو ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول اللہ کے فرمان پڑھ کر علامہ اور فہامہ بن جائے اور جس کا فرمان پڑھ کر وہ عالم بن رہا ہے وہی غیر عالم ہو؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو علماء نے اس پر بڑے دلائل دیے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ، حدیث صلح حدیبیہ، کہ اس حدیث میں یہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترمیم کرنی تھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کی ہے، اپنے ہاتھ سے آپ نے اس جگہ محمد الرسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھا، جس سے معلوم ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ تو جب یہ حدیث بیان کی جائے نا تو اوپر سے ایک جواب آتا ہے، اور جواب یہ آتا ہے کہ جناب یہ تو عام انسانوں میں بھی ہوتا ہے، نام لکھ لینا کوئی پڑھے لکھے ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ اکثر و بیشتر جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے وہ بھی کم از کم اپنا نام تو لکھ ہی لیتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں ہمارے اور تمہارے معاملات ہیں ہی اس طرح کہ ہم رسول اللہ کو کسی کے مقابلے میں مثال سمجھتے ہی نہیں، اور تم رسول اللہ کو عام لوگوں کے ساتھ مثال دے رہے ہوتے ہو۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے مثال ہیں کہ آپ کی ذات کے ساتھ کسی کو مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ جب آپ بے مثال ہے تو عام لوگوں کے علم کے ساتھ آپ کو مثال نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی ذات بے مثال ہے، آپ کا علم بے مثال ہے، اور آپ کی تحریر بے مثال ہے، اسی لیے کسی دوسرے شخص کے ساتھ آپ کو مثال نہیں دی جا سکتی۔ عام انسان اس وجہ سے پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود نام لکھ لیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں اس طرح کہ آپ کو کسی دوسرے نے نہیں پڑھایا، رب نے پڑھایا۔ اور جس جگہ یہ کہا گیا آپ ان پڑھ ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی خود علماء نے بیان کی۔ فرمایا اگر دنیا میں کوئی پڑھانے والا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پڑھانے والا ہوتا، اور پھر رسول اللہ اس سے پڑھ کر ایک وقت آتا کہ آپ نبوت کا اعلان کرتے، تو وہ جو ماسٹر ہوتا، وہ جو استاد ہوتا، وہ کہتا کہ میں نے ہی پڑھایا ہے، میری تعلیم حاصل کرتے کرتے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو ایک طرح سے لوگوں کو شک ہوتا کہ جب نبی ایسا ہے تو پھر پڑھانے والا تو اس سے بڑا نبی ہوگا۔ تو اسی شک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا کوئی دنیاوی استاد نہیں بنایا۔ تو جہاں بھی حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ رسول اللہ ان پڑھ ہیں یا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کا معنی یہی ہوتا ہے آپ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن دنیاوی کوئی استاد آپ کا نہیں ہے۔ تو پھر استاد کون ہے؟ تو فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سنقرئک فلا تنسا، پیارے حبیب ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں۔ تو اللہ نے رب عز و جل، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے میں خیریت ہے، اسی عقیدے میں امن ہے۔ جو اس عقیدے کے ساتھ رہے گا امن و سلامتی سے رہے گا۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رب عز و جل کو اسم محمد سے بڑا پیار ہے، نام محمد سے بڑا پیار ہے۔ جیسے ذات محمد سے پیار ہے ویسے نام محمد سے بھی پیار ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک تمام ناموں میں سب سے زیادہ خوبصورت نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جب عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کا پسندیدہ نام ہے، تو اللہ نے اپنے سب سے پسندیدہ حبیب کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن کیوں نہیں رکھا، محمد کیوں رکھا؟ صحیح حدیث ہے نا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ جب عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کا پسندیدہ نام ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو پھر اس کا جواب علماء نے دیا، فرمایا کہ اللہ کے جملہ ناموں میں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ورنہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت نام محمد ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اپنے حبیب کا نام جب محمد رکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین ترین نام محمد ہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی نام ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کا نام محمد ہی رکھتا۔ تو جیسے رب کو اپنا حبیب پسند ہے ویسے اپنے حبیب کا نام بھی پسند ہے۔ اب وہ کیسا پسند ہے؟ دو روایت اب سن لیجئے، اب گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اسے امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، کہتے ہیں بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے آدم کو چند کلمات سکھا دیے جس سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کی شرح میں اس کی تفسیر دیکھیں، اکثر و بیشتر مفسرین نے اسی جگہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین میں تشریف لے آئے، روتے رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، کئی سال گزر گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، روتے رہے، روتے روتے آنکھیں اشک بار ہو جاتی، آسمان کی جانب آپ سر نہیں اٹھاتے،
حیا کرتے ہوئے روتے رہتے. ایک مرتبہ اچانک ہی دعا کرتے کرتے کہنے لگے مولا محمد، اس میں محمد کے صدقے و طفیل میری لغزشوں سے درگزر فرما دے. مولا اس میں محمد کے صدقے میری لغزشوں سے درگزر فرما. تو آواز آئی اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ حالانکہ میں نے تو اسے پیدا بھی نہیں کیا، وہ تو بہت تمہارے بعد پیدا ہونے والا ہے، تم نے کیسے جانا؟ تو عرض کرنے لگے مولا جیسے ہی تو نے میرے جسم میں روح ڈالی اور میری آنکھوں تک روح آئی، میری آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے میری آنکھیں تیرے عرش تک پہنچی تو تیرے عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس اس دن میں سمجھ گیا تھا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے بے شک یہ نام بھی تیری بارگاہ میں حبیب ہے اور یہ نام والا بھی تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اب فرمایا کہ اے آدم بے شک ایسا ہی ہے، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ میں جنت پیدا کرتا، نہ دوزخ پیدا کرتا، نہ لال و گوہر ہوتے، نہ شمس و قمر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے. جس کو اعلی حضرت نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ اس میں محمد کے صدقے قبول ہوئی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نام محمد، ذات محمد بھی عزیز ہے، محبوب ہے، اور نام محمد بھی محبوب ہے. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس سال اپنی نیت کریں. جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نام محمد سے بڑھ کر عزیز ترین کوئی نام نہیں ہے، ذات محمد سے بڑھ کر کوئی بابرکت نہیں ہے، اور نام محمد سے بڑھ کر کوئی نام بابرکت نہیں ہے. آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. تو جب ایسا ہے تو پھر اب کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر میں جو بھی نو مولود آئے اس کا نام محمد سے رکھیں. ہمارے ہاں نئے نئے نام رکھنے کا رواج بہت زیادہ ہو گیا. ہر ایک کو یونیک نام پسند ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیا نام رکھا جائے. اور نیا نام تلاش کہاں سے کریں؟ اب امام صاحب کے پاس تو جانے کے لیے وقت ہے نہیں، تو ایک گوگل ہی ہے، اس میں آپ نے تلاش کیا، جو نام آپ کو معلوم ہوا، جو نام آپ کو جس کا ترجمہ آپ کو اچھا لگا، معنی اچھا لگا، آپ نے وہ نام رکھ دیا. آپ کو کیا معلوم گوگل اپنی طرف سے تو نہیں بتائے گا نا، اس میں بھی تو کسی نے ڈالا ہی ہے. بھائی موبائل میں آپ جو ڈالیں گے وہی موبائل آپ کو دے گا نا. تو گوگل میں بھی تو کسی نے اپلوڈ کیا ہے، تو وہ اپلوڈ کرنے والا معتبر ہے، غیر معتبر ہے، مستند ہے، غیر مستند ہے، آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے گوگل سے نام سرچ کیا اور اس نام کا معنی آپ کو معلوم ہو گیا بھئی یہ نام ہے، اور آپ نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا. خود بھی اندھیرے میں رہے، زندگی بھر کے لیے بچے کو بھی اندھیرے میں ڈھکیل دیا. تو یہ عقل مندی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجہ سے، ایک دینی ماحول سے دوری کی وجہ سے اور ایک جدت پسندی کی وجہ سے. دیکھیں جدت پسندی اچھی چیز ہے جب تک وہ شریعت کے مقابلے میں نہ آئے. ناموں میں جدت پسندی کو پسند نہیں کیا گیا ہے. ہمارے ہاں تو طرفہ تماشا یہ ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو نام میرے بچے کا ہے دنیا میں کسی کا نام نہ ہو. حالانکہ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو نام میرے بچے کا ہے ہر ایک کا نام ایسا ہو. ہم دینے لینے میں تو کنجوس ہوئے ہی، ناموں میں بھی کنجوس ہو گئے، بخیل ہو گئے. گھر میں اگر خاندان میں اگر بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس بچے کا ایسا نام رکھیں کہ خاندان میں کسی کا نہ ہو، گلی میں بھی کسی کا نہ ہو. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے نام رکھ لیا، کوئی اس کا نام اگر رکھ لے تو وہ اس کا نام چوری کر لے گا. تو ایسا نہیں ہے، اسلام کا مزاج الگ ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ازواج مطہرات ہیں جن کا نام زینب ہے.
پھر آپ نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، پھر آپ نے اپنی نواسی کا نام بھی زینب رکھا۔ ہمارے ہاں تو اگر دادی پردادی میں سے کسی کا نام اگر ایک ہو جائے تو خاندان میں وہ نام رکھنا شجر ممنوع ہو جائے، حرام ہو جائے۔ حالانکہ یہ خوبصورتی ہے کہ ایک نام اچھا ہے تو باپ نے بھی وہی نام رکھا، بیٹے نے بھی وہی نام رکھا، پوتے نے بھی وہی نام رکھا، ایسا ہونا چاہیے۔ علی نام کتنا اچھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جتنے بیٹے ان کا نام علی رکھا نا بھائی، جو بڑے تھے ان کا نام علی اکبر رکھ دیا، جو چھوٹے تھے ان کا نام علی اصغر رکھ دیا، جو درمیانے تھے ان کا نام علی اوسط رکھ دیا، تینوں کا نام علی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا کا نام علی تھا تو یہ نام بہت پیارا ہے، تو اس نام کی نسبت سے انہوں نے رکھ دیا۔ تو ہمارے ہاں تو طرفہ تماشا یہ ہوتا ہے، نئے نام رکھنے کی دھن میں ہم اس طرح پیچھے چلے جاتے ہیں، اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ نہ جانے کیسے کیسے نام رکھ دیتے ہیں۔ تو نئے ناموں کی جانب نہ جائیں، ایسے نام رکھیں، اپنے بچوں کے ایسے نام رکھیں جو نام نسبتوں والے ہوں۔ ابراہیم نام رکھیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، موسیٰ نام رکھیں، عیسیٰ نام رکھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ترغیب ہے کہ انبیاء کے ناموں میں سے نام رکھو، فرشتوں کے ناموں میں نام نہ رکھو، جبریل، اسرافیل، اسرائیل یہ نام نہ رکھو، انبیاء کے ناموں میں نام رکھو، موسیٰ نام رکھو، صالح نام رکھو، کتنے خوبصورت، شعیب نام رکھو، یوسف نام رکھو، یونس نام رکھو۔ اگر پھر انبیاء کرام میں نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام میں نام رکھو، ابو بکر رکھ لو، عمر رکھ لو، علی رکھ لو، عثمان رکھ لو، عبداللہ بن مسعود رکھ لو، حذیفہ ابن یمان رکھ لو، ابو ہریرہ لکھ لو، جابر رکھ لو، سہیب رکھ لو، کتنے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، عکاشہ رکھ لو، سہیب رکھ لو، بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو ان سارے ناموں کو چھوڑ کر آپ نہ جانے کن ناموں میں ہیں، تو ایسے نام رکھیں جو نام نسبتوں والے ہوں، کہ جب وہ نام رکھیں گے نا، جب وہ اس نام کے بچے کو پکاریں گے، مثلاً اگر کسی بچے کا نام آپ نے عمر رکھ دیا تو جب جب آپ اس بچے کو پکاریں گے حضرت عمر کے کارنامے آپ کے ذہن میں آئیں گے، تو حضرت عمر کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ آپ نے کسی کا نام علی رکھ دیا، جب جب آپ اس بچے کو پکاریں گے مولا علی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کسی بچے کا نام آپ نے حسین رکھا، جب جب اس بچے کو پکاریں گے واقعہ کربلا ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ گڈو پپو نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کس کی یاد تازہ ہو رہی ہے؟ کس کی نسبت مل رہی ہے؟ لہذا ایسے نام رکھیں، اور بالخصوص نام محمد رکھیں گے تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ دو حدیثیں سن لیجئے جو نام محمد کی برکتوں میں سے ہیں، بس آج کی گفتگو میں میرا یہی پیغام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسمی، جس گھر میں میرا نام موجود ہوگا اس گھر میں تنگی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں میرا نام رکھنے میرے نام جیسا ایک بچہ ہوگا، ایک مرد ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس گھر میں تنگی نہیں آئے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نام محمد آخرت میں بھی چھٹکارے کی ضمانت ہے اور دنیا میں بھی تکالیف سے چھٹکارے کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نام محمد رکھیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جب نام محمد کی فضیلت کا ذکر فرمایا تو فرمایا میرے جتنے بچے ہیں میں نے سب کا نام محمد رکھا ہے، سب کا نام۔ امام غزالی آپ کے والد نے ہر ایک کا نام، آپ کے والد سب کا نام غزالی ہے، یہ محمد ہے، سب کا نام محمد ہے، محمد بن محمد غزالی یہ آتا ہے۔ تو ہم تو خاندان میں ایک نام ہو جائے تو وہ نام دوسرے کے لیے شجر ممنوع سمجھ لیتے ہیں نا، جبکہ وہ دیکھیں آپ کا خود کا نام بھی محمد ہے، والد کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، پردادا کا نام بھی محمد ہے، امام غزالی۔
نام محمد سے ایسے محبت کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اپنے سارے بچوں کا نام محمد رکھا ہے اس لیے کہ اس میں محمد میں برکت ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہو، تین محمد ہو، نام رکھو۔ لہذا محمد نام رکھے، اصل نام محمد رکھ لیں، پکارنے کا کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ پکارنے کا نام بھی ہو جائے اور اس میں محمد سے برکت بھی ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ جس گھر میں نام محمد والا ایک بچہ ہو اس کی برکت سے جب تنگی ختم ہوتی ہے تو جو نام محمد نہیں بلکہ ذات محمد کی پیدائش کی خوشی کرے اس کے گھر میں کتنی برکت ہوتی ہوگی۔ یہ حدیث تو ثابت ہے نا بھائی۔ جس گھر میں نام محمد کا ایک بچہ ہو اس گھر میں تنگی نہیں ہوگی۔ تو جو نام محمد کی تعظیم کے لیے نہیں، نام محمد کے ساتھ ذات محمد کی تعظیم کرتے ہوئے ان کی ولادت کی خوشی منائے گا، بے شک وہ بھی خیر و برکتیں پائے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا نام محمد کا صدقہ چاہیے تو بھی میلاد کرو، ذات محمد کا صدقہ چاہیے تو بھی میلاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔